نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے قابل صد احترام محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، اس دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان کے دل کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اسے عزت بھری زندگی نصیب ہو جائے، اور اسی عزت بھری زندگی کے لیے ہی انسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اپنے آپ کو لگاتا ہے. لیکن عزت انسان کو جو ملتی ہے وہ دو طریقوں سے ملتی ہے. یا تو عزت مال کے ذریعے سے ملتی ہے، یا تو پھر عزت جو ہے وہ نیک اعمال کے ذریعے سے ملتی ہے. لیکن ان دونوں چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے. مال کے ذریعے سے انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ مال کی طرح عارضی اور فانی ہوتی ہے. اس لیے جو لوگ مال کے بلبوتے پر عزت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ بہت جلد ہی جوتوں پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مال سے ملنے والی عزت جو ہے وہ ڈھلتی ہوئی چھاؤں کی طرح جو ہے ایک دن ختم ہو جایا کرتی ہے. اس کے مد مقابل جو عزت نیک اعمال کے ذریعے سے ملتی ہے وہ عزت دائمی ہوتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے میرے دوستوں کہ نیک اعمال جو ہیں وہ باقیات الصالحات میں سے ہوتے ہیں، اور نیک اعمال کو اختیار کرنے کے لیے انسان کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے. تو گویا جو کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر علم حاصل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما دے گا. میرے محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو سجانا پسند فرمایا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں ایک اعلان کیا. وہ اعلان یہ کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں کائنات میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. اب جب فرشتوں کے کانوں میں یہ بات پڑی، اور فرشتے تو اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اس انسان کے بننے سے 2000 سال پہلے دنیا میں جنات بھی تھے، ان کا بھی نظام ہماری طرح تھا، ان میں بھی اچھے برے لوگ تھے، ان کا بھی ایک فرمایا آل اولاد کا شادی بیاہ کا پورا نظام تھا. انہوں نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا، جنگلوں غاروں اور پہاڑوں کے اندر بھیج دیا. اب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ یا باری تعالیٰ، آپ دنیا کے اندر ایسوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایسی مخلوق کو کہ یسفک الدماء، فرمایا کہ جو دنیا کے اندر آ کر قتل و غارت گری کریں گے، خون خرابہ کریں گے. اور اگر میرے مولا انسانوں کو پیدا کرنے کا آپ کا مقصد عبادت ہے تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں اور ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کو بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں اور بزرگوں فرشتوں کے سامنے دلیل نہیں دی، وجہ نہیں بتائی کہ میں انسان کو کیوں بنانا چاہتا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اتنا فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. میرے محترم عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم الاشیاء عطا فرمایا، یعنی وہ چیزیں جو انسان کی روزمرہ کی ضروریات کی ہوتی ہیں ان چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا. اب وہ علم سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی طرف بھیجا. پہلے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تم فلاں فلاں چیزوں کا نام جانتے ہو؟ فرشتوں نے گردن جھکا کر کہا اللہ تعالیٰ سے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ارے میرے مولا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے، جو سمجھایا ہے، اس سے زیادہ ہم کہاں جانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ فلاں فلاں چیزوں کے نام تم بتا دو. آدم علیہ السلام نے فر ساری کی ساری چیزوں کے نام سنا دیے. یوں آدم علیہ السلام اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے. اب میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کا بھی یہ اصول ہے، قانون ہے، دستور ہے کہ آدمی جب کسی امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے تو کامیاب ہونے کے بعد اسے کوئی انعام دیا جاتا ہے، کوئی شیلڈ دے دی جاتی ہے، کوئی سند دے دی جاتی ہے جو ساری زندگی یادگار رہتی ہے. آدم علیہ السلام جب کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو ایسا انعام دیا جو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا. وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنا دیا، یعنی سارے کے سارے فرشتوں کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ سجدہ کروا دیا. اب یہ حق تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تھا کہ سجدہ اللہ کو کیا جائے، لیکن وہ مالک الملک ہے، اسے پورا اختیار ہے، وہ جب جیسا چاہے جس طریقے سے چاہے اپنے نظام کو تبدیل کر سکتا ہے، اپنے نظام کو چلا سکتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام فرماتے ہیں، بلکہ روایت کے اندر یہ بات آتی ہے
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سے پہلے سجدے میں اسرافیل علیہ السلام گئے، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام گئے، اس کے بعد باقی فرشتے سجدے کے اندر چلے گئے، لیکن ابلیس جو تھا ملعون وہ سجدے میں نہ گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کھلا سجدے کا انکار کر دیا اور تکبر کر کے جو ہے وہ نافرمان اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا کہ کیا انعام دیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ جو ہے وہ اسرافیل نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کی پیشانی پر پورے کے پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا۔ علماء کرام یہاں سے یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ علماء کرام کی تو عزت ہوتی ہے، جو ایک عالم دین کی عزت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عزتوں سے نوازنے والا بن جاتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے خلاف کون کھڑا ہوا؟ وہ تھا فرمایا کہ ابلیس ملعون جو طاؤس الملائکہ تھا، جس نے آسمان کے چپے چپے پر سجدہ کر کے اپنا ایک مقام جو ہے آسمانی مخلوق کے اندر بنا لیا تھا، لیکن جب ایک عالم کے مقابلے کے اندر آیا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کیوں منع کیا؟ تو کہنے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، میں اس کو سجدہ کس طریقے کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ فخرج منها فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں کہ علم ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کو بھی عزت دیتا ہے، عالم کی عزت کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اور جو عالم کی بے اکرامی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شیطان کی طرح ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے معاشرے میں چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ پوری کی پوری دنیا زمین سے آسمان تک اور عرش سے لے کر فرش تک علم الہی کا مدرسہ ہے۔ اس مدرسے کے سب سے پہلے معلم اور سب سے پہلے جو استاد تھے وہ سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر جب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زراعت کا علم عطا فرمایا، صنعت و حرفت کا علم عطا فرمایا۔ آگے جو کھیتی باڑی پر ہمارے فرمایا لوگ بڑا فخر کرتے ہیں نا کہ جی ہم نے تو اتنی فصل لگا لی، اتنا اگا لیا، اس دنیا کے اندر سب سے پہلے کھیتی باڑی کا جو علم آیا ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے آیا ہے، اور انہی کے ذریعے سے یہ علم آگے چلا جو انہوں نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نمبر پر سیدنا ادریس علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کو علم کو قلم کے ذریعے سے پھیلانا سکھایا۔ آدم علیہ السلام جب تک تھے اس وقت تک علم جو تھا وہ صرف زبانی اور کلامی چلتا تھا، سب سے پہلے علم کو قلم کے ذریعے سے سیدنا ادریس علیہ السلام نے پھیلایا، گویا کہ کلام کو جو ضبط تحریر کے اندر لائے وہ سیدنا ادریس علیہ السلام لے کر آئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لکڑیوں کے ذریعے سے چیزیں بنانے کا علم سکھایا، اور انہوں نے ایک کشتی بنائی کہ جب ان کی قوم نافرمان ہوئی اور اللہ کا عذاب آیا تو اسی کشتی پر وہ اور ان کے ساتھ 71 یا 72 مرد اور عورت کل ملا کر جو ہے کشتی میں سوار ہو کر اپنے آپ کو اس فرمایا کہ طوفان سے نجات دلانے والے بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مناظرے کا علم عطا فرمایا۔ مناظرہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے بحث مباحثے کا علم عطا فرمایا۔ اب جو مناظر ہوتا ہے نا اس کے اندر 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ ہر چیز کے اندر بہت زیادہ غور اور فکر کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مناظر وہ بہتر ہوتا ہے کہ جس کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ مطمئن ہوتا ہے، جس عمل پر وہ مناظرہ کرنے لگا ہے اس کا دل اس پر بالکل مطمئن ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ مناظر اچھا سمجھا جاتا ہے کہ سامنے والے کو ایسا جواب دے کہ وہ ہکا بکا اور خاموش ہو جائے۔ یہ تینوں کی تینوں صفتیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اندر پیدا فرمائی۔ اس لیے قرآن بتاتا ہے کہ جب نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایسا جواب دیا کہ نمرود خاموش ہو گیا، اور قرآن نے اس کو فبہت الذی کفر سے یاد کیا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا اور خاموشی اختیار کر گیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا تھا۔ ان کو کوئی بھی اپنا خواب بیان کرتا وہ ایسی تعبیر بتاتے کہ وہ بالکل صحیح ہو جایا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کو ترقی سے نوازا۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو جیل کے اندر انہوں نے 2 فرمایا قیدیوں کو تعبیر بتائی۔ ایک کو بتایا کہ تو یہاں سے رہا نہیں ہوگا بلکہ تیری موت واقع ہو جائے گی، اسے سولی پر لٹکا دیا گیا، اور دوسرے کو کہا اگرچہ تیرا جرم نظر آ رہا ہے لیکن تیرا خواب بتاتا ہے کہ تجھے آزادی مل جائے گی، اور وہ دوسرا آزاد کر دیا گیا۔ بادشاہ نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہیں بتا رہا تھا،
جب یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے خوش ہو کر یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ مقرر فرما دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہے کے ذریعے سے ذرائع بنانے کا علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم فرما دیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ فرمایا بچوں کے ہاتھوں میں آٹا ہوتا ہے، یہ آج کل کوئی عجیب قسم کی مٹی آئی ہے جسے بچے جیسے چاہتے کھلونا بنا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر اپنے حکم سے لوہے کو ایسا نرم کر دیا کہ وہ جس طریقے سے چاہے لوہے کو جو ہے وہ پھیر دیا کرتے تھے، اور انہوں نے ذرائع بنانا شروع کیا، اور اسی ذرا بنانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرما دی۔ داؤد علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں سے ہم کلامی کا علم عطا فرمایا تھا۔ خود اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کو فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ پرندوں سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اور آپ قرآن کا 19واں سپارہ کھولیں تو آپ کو یہ بات صاف نظر آئے گی کہ ہدہد جو پرندہ تھا اس کی اور سلیمان علیہ السلام کی جو ہم کلامی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور علم میرے دوستوں اور بزرگوں ایسی جاندار، ایسی شاندار اور ایسی پائیدار چیز ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہوتا تو ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ ایک آدمی نبی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے علم کی برکت سے اسے نبی کا استاد بنا دیا۔ قرآن خود بتاتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ نبی نہیں تھے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ولی تھے، نبی نہیں تھے، یعنی کہ ان کی نبوت کے اندر اختلاف ہے لیکن ان کی ولایت کے اندر جو ہے وہ اتفاق ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ نبی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک علم دیا تھا جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا تھا، اور اسی علم کو سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے وہ خضر علیہ السلام کی صحبت کے اندر کئی دن رہے اور بیٹھ کر ان سے علم کو حاصل کیا۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، اس پورے کے پورے عالم پر صرف اور صرف علم ہی کی شاہی چلتی ہے، اور علم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا راج چلتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر علم سے بھی اونچا علم رکھنے والا ہے۔ اب میرے دوستو اور بزرگوں، انبیاء کرام کا سلسلہ تو تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس علم کی نعمت کو جاری اور ساری رکھنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی کی زبانی یہ بشارت دے دی کہ انبیاء کرام کے، صحابہ کرام کے جانے کے بعد جو بھی اس علم کو حاصل کرے گا تو وہ نبیوں کا وارث ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، اور چونکہ ان کا کام بہت اونچا ہے اس لیے مقام بھی بہت اونچا کر دیا، اور اتنا اونچا مقام کر دیا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم دین جو ہوتا ہے وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے، 1000 عبادت گزاروں سے بھی زیادہ وزنی ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی علماء کو یہ مقام دیا کہ فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم دین کی جو ہے وہ فضیلت ایک عبادت گزار پر ایسی ہے جیسا کہ خود میری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اپنے ادنا امتی پر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عام بندے سے راضی ہوتے ہیں تو جنت میں اس کے لیے محل تیار کرتے ہیں، لیکن جب کسی عالم دین کے کسی عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے تو جنت میں اس کے لیے پورے کے پورے شہر کو آباد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا کے اندر علماء نہ ہونا، دنیا کے اندر اگر علماء نہ ہو تو لوگ جانوروں اور ڈنگروں جیسی زندگی گزاریں۔ آج جو لوگوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتایا، ماں باپ کا ادب احترام بتایا، اولاد کی تربیت کا طریقہ بتایا، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، لوگوں کو حلال اور حرام کا طریقہ سمجھایا، لوگوں کو کسی کو دھوکہ نہ دینے کی جو ترغیب اور دعوتیں دی گئی، یہ جتنے بھی حقوق العباد اور معاشرت اور معیشت کے بنانے کے بہترین طریقے آئے ہیں یہ سب علماء ہی کے ذریعے سے آئے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور، علم ایک نور ہے جس کی وجہ سے یہ پورا کا پورا جہان جو ہے وہ روشن ہوا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی اولاد کے اندر علماء کرام کو پیدا کیا، جنہوں نے اپنی اولاد کو علم دین کے حاصل کرنے کی وقف کر دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اور بزرگوں کہ علماء کرام کا مقام صرف دنیا میں نہیں ہے، صرف دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
وہ فرمایا کہ جنتیوں کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے، اس میں داخل کرنے کے بعد جنتی بڑے مزے میں گھوم رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے میرے بھائی، ذرا جاندار آمین کہنا بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت میں جانا نصیب فرما دے۔ تو فرمایا کہ جب جنتی جنت میں کھا پی مزے کر رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا، اور میرے بندوں ہل رضیتم، ارے راضی تو ہو؟ وہ کہیں گے ما لنا لا نرضى یا ربنا وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اور کچھ چاہیے، اور کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ اب فرمایا کہ ایک دوسرے کا منہ تکیں گے، اب کیا چاہیے بھائی، اب تو سب کچھ مل گیا، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک چیز باقی ہے، ایک چیز باقی ہے۔ اب دیکھیں گے میرے مولا ہم تو جو کہیں فوراً حاضر ہو جاتا ہے، جو چاہیں اچھے سے اچھا ملتا ہے، اب کیا باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا جاؤ اپنے علماء سے پوچھو۔ تو کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ لوگ جہاں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کے امام کے پاس جا کر پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ ایک چیز باقی ہے، تو علماء ان سے کہیں گے ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وَلَدَيْنَا مزید، ارے سب کچھ مل گیا لیکن جنت بنانے والے کا دیدار نہیں ملا۔ اس کے بعد سارے جنتی آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے میرے مولا ہمیں علماء نے یہ بتایا ہے کہ تیرا دیدار باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا رضوان ارسل بینی و بین زوار حجاب، میرے اور میرے بندوں کے درمیان سے حجاب ہٹا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کی جنت میں رہنمائی کے بعد جو ہے وہ اپنا دیدار جنتیوں کو کروانے والا بنے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں علماء کرام کی قدر، عظمت، اہمیت ہر انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے، ہر انسان ان سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کرام کی قلم سے نکلی ہوئی جو سیاہی ہے نا، جو لکھتے ہیں ان کے قلم سے نکلی ہوئی جو سیاہی ہے وہ قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ اجر پانے والی بن جائے گی۔ اور فرمایا کہ جب علماء کرام پلے صراط پر سے چلیں گے، آپ جانتے ہیں کہ پلے صراط کے پہلے نیچے جہنم ہے پھر جنت ہے، فرمایا جب یہ پلے صراط پر سے چلیں گے اور عین جہنم کے اوپر آ جائیں گے علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا قف ہاں ہونا، اے علماء رک جاؤ، اور فرمایا کہ وہ نیچے دیکھیں گے جہنم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے واشفع لمن شئت، جس کو چاہے جہنم میں سے تو فرمایا شفاعت کر، تیرے انگلی رکھنے پر میں اس کو جہنم سے نکال کر تیرے ساتھ جنت میں بھیج دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فقام مقام الانبیاء، اس وقت علماء نبیوں کے مقام پر کھڑے ہوں گے، اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے فرمایا کہ وہ جس کے اوپر بھی انگلی رکھیں گے اللہ ان کے کہنے پر جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں داخل کر دے۔ اسی میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے۔ علم دو طرح کے ہیں، ایک علم تو وہ ہے جو اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کالجوں سے ملتا ہے، اس کی برائی نہیں ہے، نہ کر سکتے ہیں، یہ ضرورت کا علم ہے، اس کے ذریعے سے آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کو اچھی نوکری مل سکتی ہے، اچھا بزنس چلا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے شاید کہ آپ دنیا دار لوگوں کے درمیان اچھا اٹھنا بیٹھنا سیکھ سکتے ہیں، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں یہ ضرورت ہے جو صرف دنیا تک کام آئے گا۔ اصل علم وہ جس سے اللہ کی معرفت ملتی ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، جو مدارس، مکاتب اور علماء کرام مفتیان عظام کے قدموں میں بیٹھ کر انسان کو ملتا ہے، اور وہی وہ علم ہے جس علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوم العلماء عبادت، ایک عابد ساری رات کھڑا رہا، صلاۃ تسبیح پڑھی، تہجد پڑھی، صلاۃ توبہ پڑھی، درود شریف پڑھی، ذکر و اذکار کیا، ایک عالم سویا رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا عالم کا سونا تیری عبادت سے بہتر ہے۔ تو میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کے نام پر لگایا، قرآن کے نام پر لگایا۔ ایک چھوٹا سا شکوہ مجھے ہمیشہ جو ہے وہ حفاظ قرآن کے والدین سے رہتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو شوق کے اندر، ذوق کے اندر حافظ قرآن تو بنا لیتے ہیں، جہاں حافظ بنتا ہے فوراً دل میں خیال آتا ہے یار اب اس کا کیا ہوگا، اس نے تو 8-10 سال یہی مسجد مدرسے میں نکال دیے، یہی فرمایا مولویوں میں نکال دیے، اب کیا ہوگا، اسے کوئی انگریزی سکھاؤ۔ خدا کی قسم وہ اپنے بچے کے مقام کو گرانے والے بنتے ہیں۔ آپ کے بچے کے حفظ قرآن کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ مدرسہ ہے، جہاں بٹھا کر اپنے بچے کو یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا جو زبان پہ رٹا مارا ہے نا، اب اس کو سمجھ کہ وہ تجھے کہہ کیا رہا ہے، وہ تجھے سمجھا کیا رہا ہے، وہ تجھے بلا کیا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ نیت کریں، یہ عزم کریں
یہ ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹے دی ہیں یا بیٹیاں دی ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی اولادوں میں حافظ حافظات عالم اور عالمات کو پیدا کریں گے۔ تو اس کی کوشش تو کریں گے نا بھائی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر آپ دیکھیے گا میرے دوستوں، ایک حافظ قرآن 10 کو لے کر جاتا ہے تو ایک عالم دین 60 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے تو کم از کم حلال حرام جائز ناجائز کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کے علم کے سیکھنے پہ لگا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔